آج سورہ بنی اسرائیل سے آغاز ہے۔ اس صورت میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں، اور سورہ اسراء اس صورت کے چند نام رکھے گئے ہیں۔ مثلا اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، یعنی رات کے وقت جانا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کو سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے، یعنی پاک ہونا، اور اس صورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی ہے، اس لیے بھی اس کو سورہ سبحان کہتے ہیں۔ پھر اس صورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ کی اولاد کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں بنی اسرائیل کی عروج و زوال، ان کی عزت، جو ان کو ذلت کے وہ جو احوال بیان کیے گئے ہیں، وہ اتنا کسی اور صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس مناسبت سے بھی اس صورت کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے، یعنی بستر پر آپ سوتے نہیں تھے جب تک کہ آپ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر شریف کی تلاوت نہ کر لیں۔ یہ دونوں صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر پھر نیند فرماتے تھے۔ اور اس کی پہلی آیت میں اس صورت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم معجزہ معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار رات کے مختصر سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ کی قدرت اور بارگاہ الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جو آپ سرکار کو تکریم حاصل ہوئی، یہ اس کی روشن دلیل ہے جو ان سے۔ پھر اس صورت کے اندر جو سب سے بڑا اس معجزے کے بعد کہ اس چیز کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی شخص نیک اعمال کرے گا اور سیدھے راستے پر آئے گا، اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے گا اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ اس میں بیان کیا گیا، جیسے پہلے صورتوں میں بھی بیان کیا گیا، اور پھر یہ کہ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں حکمت کیا تھی، اس چیز کو بیان کیا گیا۔ بہرحال اس صورت کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ ہمارے ڈیلی لیکچر اور درس قرآن کے دوران تمام مضامین ساتھ ساتھ بیان کر دیے جائیں گے۔ بہرحال آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے بیان ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل سے وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، برکتیں دی ہیں، تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر کو کیونکہ اس کی تو تفسیر بیان کرتے چلے جائیں تو مہینے گزر جائیں گے، مگر ہم نے اس آیت کی تفسیر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کی ہے۔ تو
پہلا حصہ اس آیت کی تفسیر کا یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اب سبحان اللہ سے شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بھلے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، سمندر سے زیادہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس بندے نے 100 مرتبہ یہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، اس کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ اب اپنی اپنی قسمت ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنی اپنی قسمت ہے، کون بندہ جنت کے اندر اپنے کتنے درخت جون سے وہ لگا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ لگوا لیتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تم ان میں سے جس کلام سے ابتدا کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو سبحان اللہ سے اس سورت کا آغاز کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا بیان کیا گیا کہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے اور ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، ہر اس چیز سے پاک ہے۔ حافظ احمد بن علی بن حجر اسکلانی فرماتی ہیں۔ اچھا، اسراء کا لفظ جو ان سے ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ رات کے وقت جانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط سے فرمایا آپ رات میں راتوں رات اپنے اہل کو لے جائیں، جیسے کہ یہاں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک لمحے میں لے گیا، ایک لمحے کے اندر رات کے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس واقعے کے اوپر امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح اور برحق قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کروایا اور آپ نے مسجد اقصی میں انبیاء اور رسول، نبیوں اور رسولوں کو نماز پڑھائی اور آپ کو بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ تو جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ کی روح کو معراج کروائی گئی ہے اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی، تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری جون سے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ کی صرف روح کو معراج کرائی گئی، جسمانی معراج تو ہے ہی نہیں، یہ تو معاملہ روح کا ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کی روح کو معراج کروائی جاتی، آپ کے جسم کو معراج نہ کروائی جاتی، تو یہ واقعہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا۔ یہ آپ سرکار کی نبوت پر دلیل ہی اس لیے ہے کہ آپ کی صرف روح کو سیر نہیں کروائی گئی بلکہ آپ کے جسم اقدس کو ساتھ لے کے جایا گیا، آپ کے جسم مبارک کے ساتھ آپ کو یہ معراج ہوئی ہے۔
اور اگر آپ فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ صرف روح کا ہوتا، خواب کا ہوتا کہ جی خواب کے اندر آپ کو معراج ہوئی ہے، تو پھر مشرکین اور منکرین اس واقعے کا انکار کیوں کرتے؟ پھر ان کو انکار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ واقعہ صرف خواب کی حد تک کا ہوتا تو مشرکین اس کا رد نہ کرتے، کیونکہ خواب میں تو کوئی بھی بندہ پہلے آسمان پر چلا جائے، دوسرے آسمان پر چلا جائے، تیسرے آسمان پر چلا جائے، جنت میں چلا جائے، دوزخ میں چلا جائے، سارے معاملات کو دیکھ لے، تو یہ معاملہ خواب کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ کسی اور چیز کا تھا جس کے اوپر مشرکین نے انکار کیا۔ رد تو مشرکین نے تبھی فرمایا کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ آسمانوں پہ، سدرۃ المنتہا میں، جنت، دوزخ، آپ کہاں سے کہاں چلے گئے جان سے۔ تو اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو کوئی بندہ اس کا انکار نہ کرتا کہ خواب کے اندر ہے۔ تو اس لیے مشرکین نے اور کافروں نے انکار ہی اس لیے کیا، ان کی عقل سے بعید تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم اقدس کے ساتھ، تو اس لیے یہ معاملہ جسم اقدس کے ساتھ تھا، اسی لیے تو وہ انکار کر رہے تھے۔ اگر آپ سرکار یہ فرماتے کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ خواب کا معاملہ ہے، تو پھر تو کوئی انکار ہی نہ کرتا، چلو ٹھیک ہے، خواب میں تو ہر کوئی بندہ نیک کیا، ہر طرح کے لوگ جن سے ہیں وہ جہاں مرضی چلے جائیں جن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسریٰ بعبدہ، اس کے اندر اس لیے کہ یہ فرمایا اسریٰ بعبدہ، اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو پھر وہ یہ فرماتا اسریٰ بروح عبدہ، کہ رات کے وقت اپنے بندے کی روح کو لے گیا، مگر کیا فرمایا گیا کہ رات کے وقت وہ اپنے بندے کو لے گیا، رات کے وقت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براق کے اوپر سوار ہونا بھی، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا، کسی سواری کے اوپر بیٹھنا، یہ جسم کا تعلق ہے نہ کہ روح کا تعلق ہے، یہ جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا تقاضا ہے۔ اسی طرح آگے علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی جان سے ہیں، اب وہ اس میں یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا بے روح عبدہ، اور عبدہ ہی نہ فرماتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی۔ تو سورۃ النجم کی یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ بیداری کا واقعہ تھا، یہ بیداری کا، جاگتے ہوئے جسم اقدس کے ساتھ ہی واقعہ تھا۔ تو اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی بھی نہ ہوتی اور معجزہ بھی نہ ہوتا، تو اس واقعے کو نشانی اور معجزہ اور آپ کی نبوت کی دلیل اس لیے فرمایا گیا کہ یہ روح اور جسم کا واقعہ تھا، یہ خالی روح کا واقعہ نہیں تھا۔ اور اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو حضرت ام ہانی آپ کو یہ نہ کہتی کہ آپ یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، اگر یہ خواب والا واقعہ ہوتا۔ مگر حضرت ام ہانی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، کیونکہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی تکذیب کریں گے، لوگ کہیں گے، جب آپ کہیں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم اقدس کے ساتھ معراج تھی جون سی ہے۔ اگر خواب ہوتا اور حضور فرماتے کہ میں لوگوں کو بتانے لگا ہوں، تو حضرت ام ہانی آپ کو کیوں منع کرتی؟ ٹھیک ہے، خواب میں آپ نے دیکھا ہے، ایک چیز دیکھی ہے، مگر حضرت ام ہانی نے کیوں منع کیا؟ کیونکہ واقعہ جسم اقدس کا تھا، روح اور جسم کا واقعہ تھا، اور حالت بیداری کا واقعہ تھا، نیند کا واقعہ نہیں تھا۔ اور نہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کی تصدیق کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی؟ بھئی آپ کس چیز کی تصدیق کرتے؟ ایک خواب کی تصدیق کرتے؟ نہیں،
تصدیق تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسی چیز کی کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ جسم اقدس کے ساتھ کا واقعہ ہے. اچھا، اور دوسرا اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو منکرین اور مشرکین مکہ اور قریش کے لوگ جو ان سے وہ آپ پر تانے اور باتیں نہ کستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تکذیب کی کوئی وجہ ہی نہ ہوتی جو ان سے یہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے معراج کی خبر دی تو قریش نے آپ کی تکذیب کی. اصل تو چیز ہی یہی تھی کہ جب آپ نے اس بات کی خبر دی کہ میں روح اور جسم کے ساتھ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا کعبہ و قوسین کے مقام سے اکر آیا ہوں، تو قریش نے آپ کی تکذیب کی اور کئی مسلمان اس وقت اپاسٹسی کے مرتکب ہو گئے، مرتد ہو گئے. کئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے لوگ مرتد ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ علامہ محمد بن احمد مالکی قرطبی نے لکھا ہے. اور اگر یہ خواب ہوتا تو پھر اس میں کوئی انکار نہ کیا جاتا، اور نیند میں جو واقعہ اس کے لیے اسراء نہ کہا جاتا. تو یہ علماء نے، مفسرین نے یہ بات اس میں لکھی. بہرحال آگے جو فرمایا عبد، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے مکرم بندے کو، اپنے بندے کو لے گیا. اچھا، عبد کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت بہت کامل اور اللہ کو بہت پسند، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے. جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرے اور ان کی عبادت بہت کامل اور اللہ کو بہت پسند ہو، وہ اللہ کے مثالی عبد ہوتے ہیں. اب یہ اگلی چیز شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ ان کے عبد ہونے پر ناز فرماتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بندے ہیں عبد، جن پر اللہ تعالیٰ ان کے عبد ہونے پر اللہ ناز فرماتا ہے اور اللہ فخر فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے بندے ہیں. جیسے کہ سورۃ الحجر کے اندر ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے ابلیس بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا. میرے بندوں پر، یعنی عبد وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عبد ہونے پر نہ صرف ناز فرماتا ہے بلکہ فخر فرماتا ہے. تو اے ابلیس بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا. اسی طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے بندوں کے اوپر ایک ناز فرمایا، فخر. اسی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اچھا، اب تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کامل عبد ہیں. انسانیت کے اندر، انسانوں کے اندر تمام انبیاء کرام اللہ کے کامل عبد ہیں. لیکن تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل ترین اور محبوب ترین عبد ہیں. نبی پاک ویسے تو سارے انبیاء جو ان سے ہیں وہ کامل عبد ہیں، مگر حضور جو ان سے آپ کامل ترین اور محبوب ترین عبد ہیں. تو اس آیت میں جو فرمایا کہ سبحان ہے وہ جو اپنے عبد کو رات کے ایک قلیل حصے میں، ایک لمحے میں لے گیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبد کا ذکر کیا، رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہ وہ اپنے رسول کو لے گیا. عبد کا ذکر کیوں کیا؟ یوں کیوں نہیں فرمایا کہ سبحان ہے وہ جو اپنے رسول کو لے گیا، مگر یہ فرمایا کہ سبحان ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے
رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بندوں کی طرف بھیجتا ہے، بندوں کی طرف بھیجتا ہے، اور عبد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جاتا ہے، عبد وہ ہے۔ تو یہ اللہ کے پاس سے آنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ اس رات میں عبد کے اللہ کے پاس جانے کا وقت تھا، جانے کا وقت تھا۔ اس لیے یہاں پر رسول نہیں فرمایا، بلکہ عبد کا ذکر فرمایا۔ اچھا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محض عبد نہیں فرمایا، بلکہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی اس کا بندہ، خالی بندہ بھی نہیں فرمایا، فرمایا اس کا بندہ۔ عبد تو دنیا میں ہزاروں ہیں، علماء فرماتے ہیں عبد تو دنیا میں ہزاروں ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن کامل عبد وہ ہے جس کو مالک خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ ورنہ تو کروڑوں اربوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، مگر کامل عبد وہ ہے، اور عبد وہ ہے کہ جس کو مالک کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی ذکر فرمایا، اپنی طرف اس کا بندہ، جہاں پر بھی حضور کا ذکر فرمایا، آپ کی نسبت کو اپنی طرف فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 کے اندر فرمایا گیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ سورۃ الزمر، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا، اللہ آپ کو لے گیا۔ حضور کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ آپ کو لے گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا تھا سورۃ الاعراف کے اندر، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے، موسیٰ علیہ السلام خود آئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یعنی حضرت موسیٰ خود رب کے پاس گئے، ابراہیم علیہ السلام خود رب کے پاس گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے جانے والا تھا اور وہی لانے والا تھا۔ اور ان دونوں صورتوں میں جانا اور لے جانا کے اندر بہت فرق ہے۔ امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد شیخ عمر سے سنا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، اور انہوں نے شیخ سلیمان انصاری سے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند درجات اور عظیم مراتب کے اوپر پہنچے تو اللہ نے ان کی طرف ایک وحی کی کہ اے محمد تمہیں کس وجہ سے اتنی بلندی عطا کی گئی؟ تو آپ نے جواب دیا ہے میرے رب، کیونکہ تو میرے عبد ہونے کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود گئے، موسیٰ علیہ السلام خود گئے، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ خود لے کر گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ لے کر گیا۔ بہرحال اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی کی کہ اے محمد تمہیں کس وجہ سے یہ بلندی عطا کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے مولا، اے میرے رب، کیونکہ تو میرے عبد ہونے کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے اور مجھے اپنا عبادت گزار قرار دیتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔